آپ کو بتائیں کہ انڈیا کے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ ناکام، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی، مودی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا اسکرپٹ حاصل کر لیا ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر مقبوضہ کشمیر میں مبینہ دراندازی کا ڈرامہ تیار کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ کارروائی بھارتی فوج اور پولیس کے ذریعے کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ فالس فلیگ آپریشن لائن آف کنٹرول کے پوچھ سیکٹر میں پلان کیا گیا ہے۔ پاکستان انٹیلیجنس اداروں نے بھارتی منصوبے کے 3 اہم کرداروں کا بھی پتہ چلا لیا ہے۔ انڈیا کی 93 انفینٹری بریگیڈ کا ایجنٹ بشیر، 2 ساتھی عالم اور اسلم مرکزی کردار ہیں۔ منصوبے کے تحت بشیر نے کچھ مقامی افراد کو بھی استعمال کرنا ہے۔ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں، بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ ناکام، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی، مودی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا اسکرپٹ حاصل کر لیا۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر مقبوضہ جموں کشمیر میں مبینہ دراندازی کا ڈرامہ تیار کیا گیا۔ مقبوضہ وادی میں فالس فلیگ کارروائی بھارتی فورسز اور پولیس کے ذریعے کرنے کی منصوبہ بندی تیار کی گئی تھی۔ فالس فلیگ آپریشن لائن آف کنٹرول کے پونچھ سیکٹر میں پلان کیا گیا۔ پاکستان انٹیلیجنس اداروں نے بھارتی منصوبے کے 3 اہم کرداروں کا بھی پتہ چلا لیا ہے۔ انڈیا کی 93 انفینٹری بریگیڈ کا ایجنٹ بشیر، 2 ساتھی عالم اور اسلم مرکزی کردار ہیں۔ منصوبے کے تحت بشیر نے کچھ مقامی افراد کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اہم خبر ہے، انڈیا کے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی، مودی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا اسکرپٹ حاصل کر لیا گیا ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر مقبوضہ کشمیر میں مبینہ دراندازی کا ڈرامہ تیار کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ کارروائی بھارتی فوج اور پولیس کے ذریعے کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ فالس فلیگ آپریشن لائن آف کنٹرول کے پونچھ سیکٹر میں پلان کیا گیا۔ پاکستان انٹیلیجنس اداروں نے بھارتی منصوبے کے 3 اہم کرداروں کا بھی پتہ چلا لیا ہے۔ انڈیا کی 93 انفینٹری بریگیڈ کا ایجنٹ بشیر، 2 ساتھی عالم اور اسلم مرکزی کردار ہیں۔ منصوبے کے تحت بشیر نے کچھ مقامی افراد کو استعمال کرنا تھا۔ اہم خبر ہے کہ انڈیا کے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ اب ناکام بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی ہے۔ بھارت دراندازی سے باز نہیں آ رہا، لیکن بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ پاکستان انٹیلیجنس اداروں نے ناکام بنا دیا ہے۔ پاکستان انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی سامنے آئی ہے۔ مودی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا اسکرپٹ حاصل کر لیا۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر مقبوضہ جموں کشمیر میں مبینہ دراندازی کا ڈرامہ تیار کیا گیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں فالس فلیگ کارروائی بھارتی فورسز اور پولیس کے ذریعے کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ فالس فلیگ آپریشن لائن آف کنٹرول کے پونچھ سیکٹر میں پلان کیا گیا ہے۔ پاکستان انٹیلیجنس اداروں نے بھارتی منصوبے کے 3 اہم کرداروں کا بھی پتہ چلا لیا۔ بھارت کی 93 انفینٹری بریگیڈ کا ایجنٹ بشیر، 2 ساتھی عالم اور اسلم مرکزی کردار میں شامل ہیں۔ منصوبے کے تحت بشیر نے کچھ مقامی افراد کو بھی استعمال کرنا ہے۔ بھارتی دراندازی سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں، بھارت دراندازی سے باز نہیں آ رہا اور انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا یہ منصوبہ بنایا جسے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے ناکام بنا دیا ہے۔ مودی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا اسکرپٹ انٹیلیجنس اداروں نے حاصل کر لیا ہے۔ بالکل، بھارت کا ایک اور اونچا ہتھ کنڈا سامنے آ گیا ہے۔ انڈیا کے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی یہ بڑی کامیابی ہے۔ مودی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا اسکرپٹ حاصل کر لیا گیا۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر مقبوضہ کشمیر میں مبینہ دراندازی کا ڈرامہ تیار کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ کارروائی بھی بھارتی فوج اور پولیس کے ذریعے کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ فالس فلیگ آپریشن لائن آف کنٹرول کے 5 سیکٹر میں پلان کیا گیا تھا۔ جی ہاں، پاکستان انٹیلیجنس اداروں نے بھارتی منصوبے کے 3 اہم کرداروں کا بھی اب پتہ لگا لیا ہے۔ انڈیا کی 93 انفینٹری بریگیڈ کا ایجنٹ بشیر، 2 ساتھی عالم اور اسلم مرکزی کردار ہے۔ منصوبے کے تحت بشیر نے کچھ مقامی افراد کو استعمال کرنا تھا۔ بھارت اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آنے کا نام نہیں لے رہا۔ انڈیا کے فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ اب ناکام بنا دیا گیا۔ انٹیلیجنس اداروں نے بھارتی فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ مودی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا اسکرپٹ حاصل کیا ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر مقبوضہ وادی میں مبینہ دراندازی کا ڈرامہ تیار کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ کارروائی بھارتی افواج اور پولیس کے ذریعے کرنے کی دھمکی اور منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حارث نواز صاحب، آپ تک خبر یہ آ رہی ہوگی ایک اور منصوبہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن کا، اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے یہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے، بے نقاب کر دیا بھارت کو ایک مرتبہ پھر۔ بالکل، یہ اس کی بڑی ناکام ان پروفیشنل ان کی فوج ہے، ان پروفیشنل ان کی انٹیلیجنسز ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ ہماری سیکورٹی ایجنسی انٹیلیجنسز
کتنی کامیاب ہیں، کتنے وہ پروفیشنل ہیں، کس طریقے سے انہوں نے منصوبہ وہاں سے نکالا، پورا اسکرپٹ اٹھا لیا ہے اور لا کے پاکستان کو دنیا کو ہم نے بتا دی کہ کیسے انڈیا فلیگ آپریشن کرتا ہے، کیسے پاکستان کو انوالو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ خود منہ کی کھانی پڑتی ہے کیونکہ جس طریقے سے پلان تھا پنچ یوم جمہوریہ کے انڈیا کے اوپر 23 مارچ کو کہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ اب پکڑے گئے ہیں۔ اب ہمیں ہمارے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے اداروں کو، دوسرے جو ہیں سب کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت جنریشن وار کے اٹیک میں ہے، ہمارے پر ایک اٹیک کیا گیا ہے جس میں فوج اور عوام کو دور کر رہے ہیں۔ ہم نے یقین کرنا ہے کہ ہم اینیمی کے اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں، ناکام کریں۔ اس کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے، ہمارے سوشل میڈیا کو خاص طور پہ سوچنا چاہیے۔ جب بھی کوئی لکھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی مسلح افواج کا morale ڈاؤن کرتے ہیں، ان کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں ان کو انڈرمائن کرتے ہیں، شہیدوں کو کتنا ان کی فیملیز کو تکلیف ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اب ہمیں خاص طور پہ دنیا کو بتانا ہے اس جوجر کو لے کے، فارن آفس کو اور ہماری مسلح افواج کو بیٹھ کے کہ کس طریقے سے دنیا یونائٹڈ نیشنز کو، اس کے بعد یورپین یونین کو، پھر ہمیں OIC کو بتانا ہے، یہاں کے امبیسڈرز کو بریف کیا جائے اسلام آباد میں کہ کس طرح انڈیا پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے جائے کہ الٹا یہ خود بدنام ہو جاتا ہے۔ عارف صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی یقیناً پہلا واقعہ نہیں ہے؟ تو اب عالمی فورم پر بھی اس کی آواز اب اٹھنی چاہیے، کیونکہ بھارت صرف خود سے تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک امن پسند ملک ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے یہی بات ہے، یہ تو ہمیں کئی دفعہ فلیگ آپریشن پکڑے گئے ہیں، ہمارے سامنے ہے، اڑی کا انسیڈنٹ ہے، بامبے کا انسیڈنٹ ہے، اور کتنے یہ کریٹ کرتے ہیں۔ گجرات میں انہوں نے کتنے مسلمانوں کو شہید کیا اور وہ گاڑی کو، ٹرین کو بھی آگ لگا دی، شو کیا کہ مسلمانوں نے یہ کیا اور ہندو جب مرے تو وہاں ظلم کر دی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا قاتل دہشت گرد ہے یہ، اور اس کو امریکہ اور انگلینڈ نے اس کی انٹری بند کی تھی، پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے الاؤ کی ہے۔ شکل سے دیکھیں کتنا خطرناک یہ قسم کا ایک دہشت گرد نظر آتا ہے، کیونکہ RRS کو لے کے چلتا ہے، اور ان کے 4-5 جو ٹولے امیت شاہ ہے، راجناتھ سنگھ ہے، امیت شاہ ہے، اور یہ مل کے انڈیا کو، یہ آپ دیکھیں گے کہ رشیا کی طرح ٹورزم کی طرح رشیا بھی اپنے ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ اس کے لیے بہت اسٹرانگ ایکشن لے اور ہمیں دنیا کو بتائیں کہ انڈیا کیسے پاکستان کے پیچھے پڑا ہے اور پاکستان کو ہر وقت ہر موقع پہ بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عارف صاحب، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب ابھینندن کا واقعہ پیش آیا یا مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے بار بار یہ بات دہرائی ہے، اقوام متحدہ میں بھی اور مختلف عالمی اداروں میں بھی، کہ بھارت کے خلاف کارروائی کی جائے، ایکشن لیا جائے یا ان سے بات کی جائے۔ اس معاملے کے بعد اب تو پراپر سکرپٹ تیار جو کیا گیا تھا وہ حاصل کیا ہے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے۔ آپ کو لگتا ہے کہ UNO ہو یا یورپی یونین ہو، G20 ممالک ہیں، G7 کی بھی اب بات کی جا رہی ہے کہ بھارت اس میں بھی شامل ہوا ہے، تو اس پر کارروائی کر سکتے ہیں تمام ادارے؟ بھارت ایک بہت بڑا سٹیک رکھتا ہے پوری دنیا میں۔ دیکھیں، سب کر سکتے ہیں، بھارت ایک بڑا ملک ہے، تجارت بھی ملک ہے، دنیا کو ان سے انٹرسٹ ہے، امریکہ اس کو اپنا پراکسی استعمال کرتا ہے، ہمارے خلاف پاکستان اور چائنا کے خلاف ساؤتھ چائنا سی میں استعمال کرتا ہے، وہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے دنیا نظریں پھیر لیتی ہے۔ لیکن اتنے بڑے دنیا کی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیمپئنز ہیں، ان کے لیے لمحہ فکر ہے، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کو لے کے آگے چلنا ہے، دنیا کو بتانا ہے یہ ہمارے پاس بہت بڑا کیچ آیا ہے اور اس کو ہمیں فل ایکسپلائٹ کرنا ہے، کیچ کرنا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ نریندر مودی جو دہشت گرد ہے اور یہ جو اس کی فوج ہے اور انٹیلیجنس ادارے ہیں کیسے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ تمام صورتحال پہ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب تفصیلاً بات کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔